بات ہوئی. اب انبیاء والا کام، انبیاء والی محنت اللہ نے اس امت کو دی. انبیاء والی محنت اللہ نے اس امت کو دی. کون؟ ہم جتنے بھی ہیں، ہر مسلمان. قل هذه سبیلی، کہ یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اللہ کی طرف بلانا یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا کام. یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام. اور اب یہ کام کس کے ذمہ ہے؟ کہ انا ومن اتبعنی، کہ جو مجھ پر ایمان لائے. من آمن بھی، جو بھی مجھ پر ایمان لائے اس کے ذمہ. آج مسلمان بھول گیا نماز نہ پڑھنے والا بھولا نہیں ہے. اسے پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے اور میری غلطی ہے میں نہیں پڑھتا. روزہ نہ رکھنے والا بھولا نہیں ہے. اسے پتہ ہے کہ یہ رمضان ہے، روزہ رکھنا چاہیے، میری غلطی ہے میں نہیں رکھتا. لیکن ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، عمرہ کرتا ہے، پہلی سب میں ماشاء اللہ نماز پڑھتا ہے، عمرہ کے ساتھ اذان سے پہلے مسجد میں ماشاء اللہ بڑی اچھی چیز بات ہے. لیکن اس نے دین کی محنت کو چھوڑ دیا. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، انبیاء والا نبی والا کام کرنا، اس کو اس نے چھوڑ دیا. وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھتا. بعض دفعہ ہم گشت میں جاتے ہیں تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے کہ میرے پاس کیا کرنے ہے، میں تو نماز پڑھتا ہوں. فلاں آدمی کے پاس جاؤ، اس کو سمجھاؤ جا کر، وہ تو کسی میں کبھی نظر نہیں آتا. وہ سمجھ رہا ہے یہ تبلیغ والے نماز کی دعوت ہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے نماز پڑھنا، لیکن تبلیغ میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب انبیاء والا کام اللہ نے اس امت کو دی. وہ کیا ہے؟ سارے انسانوں کو ہدایت ملے. نبی کی بعثت کا مقصد انسانیت کی ہدایت ہے. سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کی وہ ہدایت ہے. کھانا بھی ضرورت، پانی بھی ضرورت، ہوا بھی ضرورت، لیکن یہ چھوٹی ضرورت ہے. اگر پانی نہ ملا تو کیا ہوگا کہ مر جائے گا. کھانا نہ ملا تو کیا ہوگا کہ مر جائے گا. لیکن اگر ہدایت نہ ملی تو پھر آخری چیز موت نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ. ہر غریب امیر کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. ہر جوان بوڑھا، چھاپڑی والا، مل مالک، مزدور، وزیر، صدر، جج، وکیل، گورنر صاحب، جنرل صاحب، ان کی سب سے بڑی ضرورت کی ہدایت ملے. اور ہدایت کیا ہے؟ ہدایت دل کا ایک نور ہے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت دل کا ایک نور ہے. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے، جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 3 نشانیاں بتائیں. کیا؟ کہ دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے، یہ سب دھوکہ نظر آتا ہے، سب کھیل تماشا ہے. التجافی عن دار القرون، یہ دھوکہ ہے، اس سے دل کا اٹھ جانا. اور الانابۃ الی دار الخلود، ہمیشگی کے گھر کی طرف دل کا مائل ہو جانا، جہاں ہمیشہ رہنا. والاستعداد للموت قبل النزول، موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ، موت کی تیاری کرو. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر اعمال میں کامیابی نظر آتی ہے، مال میں نہیں. پھر اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو انبیاء کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت ملے. ہدایت ملے گی تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا بھی جنت، آخرت بھی جنت.
اور اگر ہدایت نہ ملی، ساری دنیا کی دولت ملی، ہدایت نہ ملی تو آخرت تو ہے ہی جہنم، دنیا بھی جہنم بنے گی۔ ہاں، گھر گھر مسائلستان بنے گا، گھر 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 گھر، چھوٹا ہو بڑا ہو، غریب ہو امیر ہو، سب مسائل میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو بھائی یہ اجتماع کس لیے؟ یہ جو مجمع ہے، ہر آنے والا اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے کہ ہم کون ہیں، کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری جان اور مال کس کے لیے؟ کہ اسلام کے لیے۔ ہم کون ہیں؟ کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچانا، سارے انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے کر جانا، اللہ کے کلمے کو پوری دنیا میں بلند کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ تو سارا یہ مجمع نیت کرے ہمیں اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے، سارے انسانوں کی ہدایت کی نیت کرے، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ سارا مجمع اس کی یہ نیت ہو، ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں، مال کمانے تھوڑا ہے، ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، خواہشات کو پورا کرنا نہیں۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم دنیا میں خود نہیں آئے، اللہ نے بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، دین زندہ ہوگا تو پھر دنیا آخرت بنے گا۔ مسلمان جو چمکتا ہے، مسلمان جو چمکتا ہے کپڑوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، کاروبار سے نہیں، زیور فرنیچر سے نہیں، ٹائل پتھر سے نہیں، مسلمان چمکتا ہے جب اسلام چمکتا ہے۔ اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی۔ اگر اسلام زندگی میں نہیں تو مسلمان ذلیل ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت کپڑے بدل لے، سواری بدل لے، کتنا زور لگ رہا ہے، کپڑے سواری چیزیں، اس کو زور لگ رہا ہے کہ لوگ استقبال میں شامل ہیں، آپ ذرا کپڑے بدلے، سواری بدلے، ایک ہاتھ مارا رہا۔ اگر کوئی اور ایسی بات کہتا تو سزا دیتا۔ کیا جملہ بولا ہے؟ اور ایک بہت طاقتور جملہ بولا، ایک بہت بڑا پیغام دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو، قیامت تک کے مسلمانوں کو، سارے وزیروں کو، سارے بادشاہوں کو، سارے حکمرانوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو ایک پیغام دیا، بہت بڑا پیغام دیا۔ کیا؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے، کپڑوں سے نہیں، سواریوں سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کی وجہ سے۔ اور کتنی زبردست بات سمجھا دی کہ اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے، اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ہم ذلیل۔ جب مسلمان اسلام کو چھوڑ دے گا، جب مسلمان اسلام کو چھوڑ دے گا تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا۔ جتنی مرضی فوج ہو، اور جتنی مرضی اس کے پاس اسلحہ ہو، اور جتنی مرضی ان کی طاقت و کثرت ہو، اللہ کی نگاہ سے تو گر جائے گا، اللہ کی نگاہ سے تو گر جائے گا۔ اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا۔ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا، کہنے کا حضرت فلاں ملک کے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوا ہے، فلاں نام لیا کسی ملک کا، فلاں ملک کے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ انہوں نے ایک دم جوش میں آئے، فرمایا کہ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، پہلے مسلمان نے اسلام پر ظلم کیا ہے، پھر اللہ نے غیروں کو مسلط کر کے مسلمان کو مٹایا۔ مسلمان نے اسلام پر کیا ظلم کیا کہ مسلمان نے اسلام کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اپنے گھروں سے نکال دیا، اپنی شادیوں سے نکال دیا، اپنے لباس سے نکال دیا، اپنے کاروبار سے نکال دیا، اپنی شکل و صورت سے اسلام کو نکال دیا، یہ اسلام پر ظلم کیا۔ اگر مسلمان سچا مسلمان اور پکا مسلمان ہو تو پھر کیا ہے
جو اس کی طرف میری نگاہ سے دیکھے گا اللہ اس کی آنکھ توڑ دے گا، جس پر ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کا ہاتھ توڑ دے گا۔ مسلمان بنے، تبلیغ کیا ہے؟ نام کے مسلمان کو کام کا مسلمان بناؤ، کچے مسلمان کو پکا مسلمان بناؤ۔ مسلمانوں پر محنت ہے، مسلمانوں پر محنت ہے کہ مسلمان حقیقی مسلمان بنے۔ تو بھائی یہ سارا مجمع نئے ہیں، پرانے ہیں، ماشاءاللہ بہت سے نوجوان ہر طبقے کے، یہ سب نیت کریں ہمیں اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کرنا ہے اور اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرنا ہے۔ سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ بھائی؟ اچھا کرنا کیا ہے؟ یہ کام آسان ہے، ایسا فرمایا کرتے تھے نا، ایسی بات نہیں ہے کہ بھی کام تو بڑا اچھا ہے اور کام تو بہت بڑا ہے اور میرے بس کا نہیں۔ کام بھی بہت اونچا، کام بھی بہت بڑا، اور ہر مسلمان کر سکتا ہے بھائی، نئے سے نیا کر سکتا ہے، غریب سے غریب کر سکتا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ یہ کام کر سکتا ہے۔ اس میں کرنا کیا ہے؟ سارے انسانوں کی ہدایت کی نیت کریں، نیت ہو، سارے انسانوں کی ہدایت کی نیت ہو، سارے انسانوں کی شفقت ہو، خیر خواہی ہو، مخلوق سے کچھ نہ چاہنا ہو، ایک ایک تک پہنچنا، جہاں تک ہم جا سکتے ہیں وہاں تک پہنچنا، اور جا کر اس بات کو دل میں بٹھانا، اس بات کو دلوں میں اتارنا، یہ بات ہر مسلمان تک پہنچانا، اس بات کی حقیقت کو حاصل کرنا کہ اے دنیا کے انسانوں، کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے، پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے، نفع دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، صحت دینے والا اللہ ہے، خوشیاں دینے والا اللہ ہے۔ تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، وہ نہیں ہوگا جو لوگ چاہیں گے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ، جو اللہ نے چاہ لیا وہ ہو کے رہے گا، جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوگا۔ فَعَالٌ لِمَا يَشَاءُ، کون ہے اللہ؟ جو چاہے کرے۔ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اللہ جب ارادہ فرماتے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل بھی آسان ہے، اللہ کے لیے ناممکن بھی آسان ہے۔ وہ اللہ ہمارا مطلوب ہے، وہ اللہ ہمارا مقصود ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اس کے سوا کوئی مطلوب نہیں، اس کے سوا کوئی مقصود نہیں، اس کے سوا کوئی محبوب نہیں، اسی کو راضی کرنا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ، اور کچھ نہ رہے گا اور کون رہ جائے گا؟ اول بھی کون؟ اللہ، آخر بھی کون؟ اللہ۔ سارے انسان ختم، جنات ختم، فرشتے ختم، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت بھی ختم۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہ؟ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ اور کہاں ہے دنیا کے حکمران؟ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے بادشاہ، ہمیشہ سے اسی کی اور ہمیشہ اسی کی رہے۔ یہ ہے پہلا کام
یہ ہے پہلا کام، یہ بات دلوں میں اتارے۔ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ پھر کہا مزید اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں، صبح صبح اندھیرے میں، سناٹے میں سب سے پہلی آواز کیا گونجتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ 5 نمازیں، ہر نماز کی ابتدا اللہ اکبر، رکوع میں جاؤ اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ اللہ اکبر، نماز کے بعد 34 مرتبہ کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور چڑھائی پہ چڑھو تو کیا پڑھو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ عید کا دن آیا، خوشی کا دن۔ عام دنوں میں 5 نمازیں، آج تحفہ ملا کس کا؟ عید کی نماز پڑھو اور اس نماز میں 6 زائد تکبیریں رکھی۔ یہ سارا مجمع کیا کہے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عید پڑھنے جا رہے ہو، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا، اور کیا پڑھتے جانا، کیا پڑھتے آنا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اتنا تکرار کروایا کہ بڑا کون ہے؟ اللہ۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آسمانوں میں، زمینوں میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ۔ جب اللہ بڑا ہے تو کس کو راضی کرنا ہے؟ جب اللہ بڑا ہے تو کس سے محبت کرنی؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ جب اللہ بڑا ہے تو دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اے دنیا کے انسانوں، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، مالداروں کی طرف نہیں، بلکہ مالدار بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف۔ حکمرانوں کی طرف نہیں، بلکہ حکمران بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف۔ وزیروں کی طرف نہیں، بلکہ وزیر بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف۔ سب محتاج ہیں، جیسے ہمارا غریب محتاج ہے، ہمارا مالدار بھی محتاج ہے۔ جسے جھونپڑے والے کو ہم سمجھتے ہیں یہ فقیر ہے، ہمارا بل مالک بھی فقیر ہے، سب فقیر ہیں۔ اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں، تم سب کے سب فقیر ہو اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کرو؟ تم محتاج ہو اور سمد کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں اور قادر کون؟ اللہ۔ سب مخلوق ہیں اور خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم ہیں اور حاکم کون؟ اللہ۔ اس اللہ کو ساتھ لے لو، اس اللہ کے ساتھ ہونے سے دنیا آخرت بنے گی، حکومتوں کے ساتھ ہونے سے نہیں۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کسی کے نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک۔ نفع دینے والا اللہ ہے، نقصان پہنچانے والا اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ یہ بات دل میں اتار دی ہے کہ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جس کو چاہے بادشاہت دے، جس سے چاہے بادشاہ چھین لے، جس کو چاہے وہ عزت دے اور جسے چاہے وہ ذلیل کر دے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹا دے۔ ایک اللہ کا نظام چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر۔ کان کھول
کیونکہ سنو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور امر بھی اللہ ہی کا چلتا ہے، امر بھی اللہ کا چلتا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ۔ اللہ کیسے نام لے کے بتاتے ہیں کہ جانا بھی تو اللہ ہی کے پاس، وہی ہے ہنسانے والا، وہی ہے رلانے والا، وہی ہے موت دینے والا، وہی ہے زندہ کرنے والا، وہی ہے غنی بنانے والا، وہی ہے فقیر بنانے والا، وہی ہے ہلاک کرنے والا۔ شعرا ایک ستارہ تھا، ستارے کا نام، وہ اس کی پوجا کرتے تھے کہ یہ ستارہ ہمارے کام بناتا ہے، یہ کام بناتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شعرا ستارے کا رب بھی اللہ ہے۔ شعرا ستارے کا رب بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، اس اللہ کو راضی کرو، یہ زمین آسمان اللہ کا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرا دیا۔ اگر یہ زمین ہلتی رہتی تو کس کام کی تھی؟ کیا کر سکتے تھے؟ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرایا، اللہ نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، اور اللہ نے تمہاری شکل بنائی، اور دیکھو کیسی خوبصورت شکل بنائی۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہ بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہ بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہ بنائے؟ کیسی خوبصورت شکل۔ اور اللہ ہے جو تمہیں عمدہ کھانے کھلائے، سیب ہے، انار ہے، انگور ہے، کیلے ہیں، خربوزہ ہے، تربوز ہے۔ واہ واہ، سبزی کی دکان پہ جاؤ، کیسی کیسی سبزیاں، پھلوں کی دکانوں پہ جاؤ، کیسے کیسے پھل، غلہ منڈی جاؤ، کیسے کیسے غلے، کیسے کیسے میوے، یہ سب کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے رب تمہارا، یہ اللہ تمہارا رب۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ، بڑی برکت والی ذات ہے اللہ، وہی ہے سارے جہانوں کا رب، وہی ہے پالنے والا۔ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی کو پکارو، دین کو خالص اسی کے لیے کرو، بندگی کو خالص اللہ کے لیے کرو۔ تمام کی تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، آرام کرو، دن کو روشن بنایا، اپنے کام کرو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ اپنے بندوں پر بڑے فضل کرتا ہے، بڑے احسانات کرتا ہے، لیکن یہ بندے بڑے عجیب ہیں کہ شکر ہی نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ آگے اللہ کا شکوہ ہے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، ایسے اللہ کو چھوڑ کر کدھر چل گئے؟ ویسے اللہ کو چھوڑ کر چل گئے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ سارا مجمع اس بات کو لے کے گھر گھر جائے، گلی گلی، خروج کا زمانہ ہو، مقام پہ ہو، یہ کام ہے، دعوت دیں، سب کے دلوں میں اللہ کی عظمت بٹھائیں، اللہ کی محبت بٹھائیں، اللہ کا تعارف کروائیں۔ اے دنیا کے انسانوں سے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، ایک کافر آیا، اس نے تلوار آپ کی پکڑ لی، آپ کی آنکھ کھلی تو تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ میں یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟
اللہ کے نبی خالی ہاتھ، اس کے ہاتھ میں تلوار. تو اللہ کے نبی نے بغیر گھبراہٹ کے فرمایا اللہ. اس نے پھر کہا من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ. فسقط السیف من یدہ، اب اللہ کی مدد آئی، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی. فرمایا کہ اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا. اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں، داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی کا جذبہ ہدایت کا. اللہ کے نبی نے انتقام نہیں لیا بلکہ اس کو فوراً دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں. مشرکین مکہ تلاش کرتے 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 غار کے منہ تک جا پہنچے. اندر سے حضرت ابو بکر نے دیکھ لیا کہ وہ سامنے چلے آ رہے ہیں تو گھبرا گئے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور کسی خوبصورت بات فرمائی، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا اللہ، جن کا تیسرا. گھر میں 10 عورتیں بیٹھی ہو نا، 10 عورتیں بیٹھی ہو نا، چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی پاؤں نہیں چلتا، گھٹنوں کے بل چلتا ہے، سال سے بھی کم عمر. اس کی خالہ بیٹھی، پھوپھی بیٹھی، چچی بیٹھی، تائی نانی ممانی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی. بچہ بیچ میں کھیل رہا ہے. جب اسے بھوک لگے، پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ خالہ کی طرف نہیں، ماں کی پھوپھی کی طرف نہیں، چچی کی طرف نہیں، کدھر جائے گا؟ ماں کی طرف. وہ سمجھتے ہیں میری ضرورتیں کس سے پوری ہوتی؟ ماں سے. تو اسی طرح سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ. تو سب کا رجوع کس کی طرف ہو؟ یہ ہے کام، یہ ہے تبلیغ میں سب سے پہلی بات کہ رجوع اللہ کی طرف ہو. اللہ سے مانگو. اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا، کسی اور سے مت مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ ہی سے مدد مانگنا، کسی اور سے نہیں. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا. اللہ سے مانگنا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ سے مانگنا، کسی اور سے نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھے نا تو بتا دے میں تو بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی پکارنے والا، یہ نہیں کہا کوئی متقی پکارنے والا، کوئی پرہیزگار پکارنے والا، بڑا عالم پکارنے والا، بڑا تہجد گزار پکارنے والا نہیں، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کروں، میں اس کی پکار کو قبول کروں. اس اللہ سے من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ سے مانگتا نہیں، جو اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا. اللہ سے مانگو بھائی. عائشہ رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ اتنا دہرایا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا اور اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی مطالبہ نہ کرنا. امید ہو تو ایک اللہ سے، مطالبہ ہو تو ایک اللہ سے، مانگنا ہو تو ایک اس اللہ کو ساتھ. اس اللہ کے ساتھ ہونے سے دنیا آخرت بنے گی. ساری دنیا کی دولت ملی، اللہ نہ ملا وہ کچھ بھی نہ ملا. بادشاہ نے اعلان کیا، خزانے کا دروازہ کھول دیا کہ جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھے اسی کی ہے. غلام ساتھ کھڑا تھا کہ تو بھی ہاتھ رکھ لے. غلام نے کہا جی بات پکی، میں جس پر ہاتھ رکھوں میری. انہوں نے کہا جی پکی، جس پر ہاتھ رکھے تیری. غلام نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ جسے بادشاہ ملا مجھے سب کچھ ملا. تو بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے اس اللہ کو ساتھ لو بھائیو. اور اس اللہ کو ساتھ لینے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ. اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے؟ 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، صرف ایک ہے. بولنے کے لیے زبان ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، سننے کے لیے کان ہے،
طرح اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرنا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کرنا، اور اللہ کے رسول جس چیز سے روکے رک جانا، یہ دین ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، نمونہ کون ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی چال چلو، ان کے طریقے بڑھاؤ، ان کے قدم کے پیچھے قدم رکھو، ان کے دامن کو پکڑو تو منزل تک پہنچو گے۔ اللہ نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے رحمت بنایا، سارے جہانوں کے لیے بابرکت بنایا۔ جیسے آپ کی ذات بابرکت، آپ کے طریقوں میں برکت، آپ والے اعمال میں برکت۔ آپ ایک سفر میں ہیں، پورا لشکر ساتھ ہے، پانی ختم، جانور پیاسے، لشکر پیاسا، اور صحابی نے آ کے عرض کیا حضور ایک پیالہ پانی رہ گیا ہے، سب پیاسے۔ صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، سارا لشکر سیراب ہو گیا اور پانی ختم نہ ہوا۔ اور صحابی فرماتے ہیں 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہونا تھا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ بابرکت پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا۔ آپ ایک سفر میں کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین، کھارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو۔ ایک کنویں کے پاس سے گزرے، کنویں کا پانی خشک ہے، قطرہ پانی کا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی لیا، اس میں کلی کر دی، آپ کی کلی کی برکت سے خشک کنواں پانی سے بھر گیا۔ اے دنیا کے انسانوں، نبی کی اتباع کرو، نبی کے طریقے میں چلو، نبی کی چال چلو، نبی کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرو۔ سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ، نبی کی اتباع، جن کی شان کو جانور بھی پہچانے۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا اللہ کے رسول میرا اونٹ بے قابو ہو گیا، بھٹک گیا، رسی توڑوا لی، باغ پہ قبضہ ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا، بری طرح مارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے، آپ نے اونٹ کو آواز دی، اونٹ بھاگا بھاگا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیا۔ آپ نے نکیل ڈالی اور اس کے مالک کے ہاتھ میں پکڑائی، وہ ہمیشہ کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اونٹ نہیں، دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور خاتم النبی ہوں، سوائے کافروں کے وہ نہیں پہچانتے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، یہ دنیا کے انسانوں اللہ کو ساتھ لو، اور کیسے ساتھ لو گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ، اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے، سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ کتنے بازار اذانیں ہو رہی کھلے میں، مارکیٹیں کھلی بھی ہے، بھائی یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کی مارکیٹ ہے، یہ اللہ رسول کو ماننے والے، تو کیا کریں؟ جب مؤذن اذان دے تو ساری دکانیں بند ہوں، سارے دفتر بند ہوں، ساری مارکیٹیں بند ہوں، سب مسجد کی طرف دوڑ لگائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ جی میں تو نماز پڑھتا ہوں، ارے بھائی آپ تو پڑھتے، پوری مارکیٹ میں ساری اذان پہ ساری مارکیٹ کھلی بھی ہے، یہ غم لگے۔ جس نماز کے لیے طواف بھی بند ہوتا ہے،
24 घंटे तवाफ चले, बारिश हो, आंधी तूफान हो, दिन हो रात हो, तवाफ नहीं बंद होता। लेकिन जो ही नमाज खड़ी हुई तवाफ भी बंद होता है। आज ये कैसा मुसलमान है, इसकी दुकान बंद नहीं होती, इसका दफ्तर बंद नहीं होता, इसका खेल बंद नहीं होता, खेल बंद नहीं होता। तबलीग में ये मेहनत हो रही कि कोई मुसलमान बेनमाजी न रहे। ये सारा मजमा नियत करे हर मुसलमान को नमाजी बनाना है इंशाअल्लाह। हर मुसलमान को क्या बनाना है? फजर में मस्जिदें भर जाए। मौसिन क्या कहता है फजर की अजान में? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। उठ जाओ। जिंदा आदमी को सुई चबो, उसकी चीख निकले, मुर्दा को खंजर मारो, वो टस से मस ना हो। जिसका दिल जिंदा होगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये आवाज उसे दफ्तर से उठाएगी, बिस्तर से उठाएगी, मीटिंग से, फंक्शन से उठाएगी और नमाज को ले जाएगी। और जिसका दिल मुर्दा होगा वो अजान में अजान सुनेगा, टस से मस ना हो। यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। वो दिन आने वाला है, किसी माल वाले को कोई माल फायदा ना देगा, किसी की औलाद उसके काम ना आएगी। जो सलामती वाला दिल लेकर आएगा वो कामयाब होगा। सलामती वाला दिल, जिस दिल में अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह को राजी करने का जज्बा, अल्लाह की मारिफत। आप मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, आप गाड़ी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं और वो स्टार्ट नहीं हो रही, इसका मतलब है उसमें कोई नक्स है, उसमें कोई खराबी है। आजान सुन के जो दुकान से ना उठा, आजान सुन के जो बिस्तर से ना उठा, क्या मतलब? इसके ईमान में खराबी है, ईमान में नक्स है। तबलीग में ये मेहनत हो रही, ईमान बने, अल्लाह को पहचाने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का जज्बा है, नमाज का शौक पैदा हो, दीन सीखने का शौक पैदा हो। 1000 आदमी जनाजा पढ़ने आते, मुश्किल से 100 को जनाजे की दुआ आती, 900 को जनाजे की दुआ नहीं आती। किसी अजीब बात, सगी माँ का जनाजा पढ़ते हैं, जनाजे की दुआ नहीं आती। सगे बाप का जनाजा पढ़ते हैं, जनाजे की दुआ नहीं आती। तबलीग में ये मिन्नत कर रहे, खुशामद कर रहे, डॉक्टर साहब, वकील साहब, वजीर साहब, सदर साहब, रेडी वाले साहब, मालिक साहब, पहले हम मुसलमान हैं, इस्लाम को सीखें, हम इस्लाम को सीखें। हमारा इस्लाम हमसे, हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है, हमारे नबी का क्या तरीका है। हमारे नबी, हमारा दीन कामिल है, हर चीज की रहनुमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बच्चा खाना खाने के लिए बैठा, आपने फरमाया बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ। ये तालीम है, जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया जा रहा है। अपने दाएं हाथ से खाना खाओ, अपने सामने से खाना खाओ। हमारा दीन कामिल है, मुकम्मल है। एक साहबी औंधे लेटे हुए थे, औंधे लेटे हुए थे। आपने फरमाया ये लेटना अल्लाह को नापसंद, और ये लेटना तो जन्नतियों जैसा लेटना है। लेटने का भी तरीका बताया, लेटने का भी तरीका बताया। एक बच्चा अपने वालिद के साथ जा रहा था, अपने वालिद के साथ जा रहा था। आपने फरमाया बेटा ये कौन है, ये कौन है तुम्हारे साथ? उन्होंने कहा मेरे वालिद हैं। आपने फरमाया देखो इनका नाम लेकर ना पुकारना, इनके आगे आगे ना चलना, इनसे पहले मत बैठना, इनसे पहले मत बैठ। अदब सिखाया जा रहा है, जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया जा रहा है। तबलीग में ये मेहनत हो रही कि दीन सीखने का शौक है, अमाल का शौक पैदा हो, घरों में तालीम हो, मस्जिदों में तालीम हो, हर मुसलमान तालीम में बैठे, हर मुसलमान तालीम में बैठे और अमाल के फजाइल को सुने, अमल का शौक पैदा हो। आज माल का शौक है, चीजों का शौक है, अमाल का शौक नहीं। क्यों? माल और चीजों का नफा जानते हैं, अमाल का नफा नहीं जानते। हालांकि अमाल का नफा माल के नफे से कहीं ज्यादा है। बच्चे के सामने एक हाथ में आप टॉफी ले लो और एक हाथ में लाख रुपए का हीरा ले लो, उससे को बेटा एक चीज ले लो, वो टॉफी ले लेगा। उसकी समझ टॉफी तक की है, उसे नहीं पता ये हीरा क्या है और इसमें कितनी टॉफियां हैं और कितनी मिठाइयां हैं और कितने बिस्कुट हैं। आज मुसलमान
مال کو جانتا، مال کے نفع کو جانتا، چیزوں کے نفع کو جانتا ہے، اعمال کے نفع کو نہیں جانتا۔ اس لیے آج مال کی دوڑ ہے، اعمال کی دوڑ نہیں۔ صحابہ اعمال کے نفع کو جانتے تھے، صحابہ اعمال کے نفع کو جانتے تھے، اس لیے ان کی دوڑ مال کی نہیں تھی، ان کی دوڑ اعمال کی تھی، ان کی دوڑ اعمال کی تھی۔ ایک صحابی آئے، چند صحابہ اکٹھے ہوئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک مقدمہ لائے، بڑا عجیب مقدمہ لائے اللہ کے نبی کے پاس۔ کیا کہ حضور ہم غریب لوگ ہیں اور یہ جو ہمارے مالدار بھائی ہیں نا یہ ہم سے آگے نکل گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ بھائی کیسے بھائی، کیسے بھائی؟ کہ حضور ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں برابر برابر، وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں برابر برابر، ان اعمال میں ہم برابر برابر چلتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، مال یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال کوئی نہیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے۔ یہ غلام خریدتے ہیں انہیں آزاد کر دیتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں، ہم غلام خرید کے آزاد نہیں کر سکتے، تو یہ خرچ کرنے کے عمل میں ہم سے آگے نکل گئے، مال میں نہیں، خرچ کرنے کے عمل میں ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں، میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہ سکے گا، اس سے آگے کوئی نکل نہ سکے گا۔ کیا کہ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو یہ تسبیح پڑھے گا اس کو اتنا اجر ملے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہ سکے گا۔ ہاں الا یہ کہ وہ بھی کر لیں، یہ بھی قربانی ہے۔ اب جناب غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے کہ واہ 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 واہ، ایسا عمل مل گیا، ہمارے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب مسجد میں جب نماز پڑھی تو یہ سارے غریب صحابہ بیٹھ گئے، وہ بیٹھ کے جناب نے تسبیح شروع کر دی، سبحان اللہ۔ اب اس زمانے کے جو مالدار تھے نا، مالدار، انہیں بھی شوق کس چیز کا تھا؟ اعمال کا، ان کو بھی حرص تھی اعمال کی۔ انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ اللہ کے نبی کے پاس گئے تھے اور آپ نے یہ عمل بتلایا ہے اور فرمایا جو کرے گا اس کے برابر کوئی پہنچ نہ سکے گا، تو مالدار صحابہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی۔ اب غریب صحابہ پھر پریشان ہو گئے، یہ تو انہیں پتہ لگ گیا، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، وہ تو انہوں نے بھی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ تو اس قصے سے کیا سمجھ میں آیا کہ دوڑ کس کی تھی؟ اعمال کی تھی۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، ہمارے وزیروں میں عمل کا شوق آئے، ہمارے مالداروں میں عمل کا شوق آئے، ہمارے افسروں میں عمل کا شوق آئے، ہمارے وکیلوں میں، ججوں میں، ہمارے مزدوروں میں، غریبوں میں عمل کا شوق آئے۔ کیوں؟ کیوں کہ سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ مال ساتھ نہ جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے تو سرمایہ دار مال والا نہیں ہے، سرمایہ دار تو اعمال والا ہے، سرمایہ دار تو اعمال والا ہے۔ آج فقیر کسے سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس مال اور چیزیں نہیں۔ نہیں بھائی نہیں، فقیر وہ ہے جس کی زندگی میں اعمال نہیں، یہ قبر کا فقیر، یہ قیامت کا فقیر، یہ آخرت کا فقیر۔ آج ہمیں ترس آتا ہے جس کے پاس کھانے کو نہیں، جس کے پاس کپڑے نہیں، جس کے گھر میں چیزیں نہیں، ہم سمجھتے ہیں فقیر ہے۔ نہ، جس کے گھر میں اعمال نہیں یہ فقیر ہے، یہ فقیر ہے۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے، آج گھر چیزوں سے بھر گئے، اعمال سے خالی ہو گئے۔ اللہ کے وعدے اعمال پر ہیں، مال پر نہیں۔ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے بھائی۔ جہاز جا رہا ہے، تھوڑا سا رخ اس کا بدلا تو اس ملک کے بجائے کسی اور ملک میں جا پہنچے گا۔ مال سے زندگی بنتی، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اعمال سے زندگی بنتی، یہ جنت کا راستہ ہے۔ اعمال سے زندگی بنتی، اس سے امن قائم ہوگا۔ مال سے زندگی بنتی، یہ ذہنیت فساد لائے گی، چوری لائے گی، دھوکہ لائے گی، ظلم لائے گی، خیانت لائے گی، جھگڑے لائے گی۔
अमल से जिंदगी बनती, ये सोच मोहब्बतें लाएगी, इज्जतें लाएगी और अमन लाएगी और जन्नत आखिरत तो बनेगी जन्नत, दुनिया भी जन्नत। ये काम है तबलीग में। जाओ एक एक रेडी वाले के पास, छाबड़ी वाले के पास, मजदूर वकील जज के पास, उसको समझाओ भाई माल से जिंदगी नहीं बनती, अमल से बनती है। अल्लाह के वादे माल पर नहीं अमल पर, कितने साफ वादे हैं कुरान में। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही युसरा। अल्लाह का वादा है आसानियों का, आसानी का वादा है किस पर? वो तकवे पर आ जाओ, वो गुनाहों से बच जाओ, गुनाहों से बच जाओ, अल्लाह हर काम में आसानी का मामला कर देंगे। وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں ہے۔ وہ کام اللہ بنائے گا، تم تقوی پر آؤ۔ شادی کرنا ہے نا، باقی اولاد تو اللہ دے گا کہ جی دعا کرو اولاد ہو جائے۔ اگلے سال پھر آیا بزرگوں کے بعد، حضرت دعا فرمائے اولاد ہو جائے۔ اگلے سال پھر آئے حضرت دعا فرمائے کہ اولاد ہو جائے۔ 4 سال 6 سال سے حضرت دعا فرمائے اولاد ہو جائے۔ 6 سال بعد تمہیں پوچھا تو بھائی تمہاری شادی کب ہوئی؟ شادی ابھی نہیں کی ہے، دعا کری اولاد ہو جائے۔ اپنے اعمال اچھے بناؤ، وہ حالات تو اللہ اچھے بنائے گا، حالات تو اللہ اچھے بنائے گا، تم اپنے اعمال اچھے بناؤ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تم تقوی پر آؤ اور گناہوں سے بچو، اللہ فرماتے ہیں زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے کو ہم کھول دیں گے، وہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ کتنے صاف باتیں ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ جو اپنے ایمان اور عمل کو اچھا بنائے، غریب ہو امیر ہو، چھوٹا گھر ہو بڑا گھر ہو، تنخواہ تھوڑی ہو زیادہ ہو، جو ایمان عمل اچھے بنائے گا اللہ فرما رہے ہم سرور بھی سرور، اسے خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی دیں گے، حیات طیبہ دیں گے، پرسکون زندگی دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ وعدہ فرما رہے ہیں محبت دوں گا، اپنے ایمان اعمال اچھے بنا لو۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے۔ کب؟ اگر تمہارے پاس اسلحہ زیادہ، تمہاری فوج زیادہ نہیں، اگر تم واقعی پکے ایمان والے ہو، اگر تم کامل ایمان والے ہو، تم ہی غالب رہو گے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور جو بھی ایمان لائے۔ ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ بھائی دیکھو یہ ساتھی اٹھ کے جا رہے ہیں، یہ شیطان جو ہے نا اصل میں، شیطان پتہ کیا کرتا ہے؟ جب آدھا پونا گھنٹہ بیان ہو جاتا ہے نا تو شیطانوں سے کہتا ہے چل نکل جائے کافی ہو، یہ شیطان چھڑتا ہے چلو 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 کافی ہو۔ اچھا یہ بہت سارے ساتھی جو بیان کے درمیان میں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا، کہ باہر جا کے سوچنے کی نوٹ ٹھیک ہوا ہے، شیطان چکر چلاتا ہے۔ تو بھائی یہ اجتماع کون سا روز روز ہے بھائی، یہاں آنا کون سا روز روز ہے بھائی؟ سارے مجمع سے گزارش ہے بھائی آخر تک بیٹھنا چاہیے، خاص طور پر ان مسجدوں کے ذمہ داروں سے گزارش کے درمیان میں دسترخوان نہیں لگنے چاہیے۔ ہم یہاں ناشتوں کے لیے تھوڑا اکٹھے ہوئے، وقت ملے گا، ایسی بات تو نہیں کہ نہیں ملے گا۔ سارے ساتھیوں سے گزارش ہے بھائی آخر تک جم کر بیٹھے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ درمیان میں اٹھنا نہیں ہے، درمیان میں اٹھنا شطرنج زور لگائے گا۔ جو استاد سر ہم لوگ آیا کرتے تھے وہ رگ دبا دے گا کہ پیشاب سا آ رہا ہے، پیشاب سا آ رہا ہے، اٹھو۔ تو ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم ومن ذا الذي ينصركم من بعده۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب اپنے اعمال اچھے بنو، ایمان اچھا بنو، اپنے اعمال اچھے بنو، اعمال کا شوق پیدا ہو، گھر گھر فضا بنے اعمال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو وضو کرے اور وضو کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور یہ کلمہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے جس سے چاہے گا۔ آپ نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا جو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے اسے پورے قرآن کا ثواب ملے، اور جو 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے اسے اللہ جنت میں ایک محل بنا دیں گے۔ اتنا سن کر ہمارے گھروں میں فضا بنے قرآن کی، بچے بچیاں قرآن پڑھیں، بوڑھے بوڑھیاں قرآن پڑھیں، دادا پوتا قرآن پڑھیں، دادی پوتی قرآن پڑھیں، نواسے نواسیاں بھتیجے بھتیجیاں غریبوں کے گھروں میں مالداروں کے گھروں میں قرآن کی فضا بنے، قرآن کی فضا بنے، ذکر کی فضا بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے گا روزانہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، کثرت سے درود شریف پڑھے گا، فرمایا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ ہمارا مزدور نبی کا پڑوس لے سکتا ہے۔ اب وہ سائیکل پہ جا رہا ہے، ٹوٹی ہوئی سائیکل ہے، اور کیا پڑھتا جا رہا ہوں؟ درود شریف پڑھتا جا رہا ہوں۔ چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ اب گڈا ریڈی والا گڈا ریڈی پہ جا رہا ہے، مزدور مزدوری پہ جا رہا ہے، اور افسر دفتر جا رہا ہے، سائیکل پہ، گاڑی پہ، جہاز پہ، جو بھی، اور کیا پڑھتا جا رہا ہوں؟ کلمہ پڑھتا جا رہا ہوں، درود شریف پڑھتا جا رہا ہوں، استغفار پڑھتا جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، اللہ پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ ہم گمان بھی نہیں۔ استغفار پر وعدہ ہے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کرنا، اللہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، مال بھی دے گا، اللہ اولاد بھی دے گا، بارشوں میں برکت، باغات میں برکت، نہروں میں برکت۔ استغفار پرواتے، استغفار پرواتے، کثرت سے استغفار ہو، کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا، کیا مطلب؟ ہمارے ہر مسلمان اپنا وقت طے کرے، میں نے اتنا وقت قرآن پڑھنا ہے، میں نے اتنا وقت ذکر کرنا ہے۔ تو صحابی فرماتے میں نے وقت طے کیا، اتنا وقت میں نے ذکر کرنا ہے، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ تو کیسی عجیب بات ہے، کیسا عجیب قصہ ہے، اتنا بڑا پیغام ہے، اتنا وقت درود شریف کو دے دوں، 1/4 وقت دے دوں اللہ کے رسول؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ عرض کے حضور 3/4 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور 2/3 وقت درود شریف کو دے دوں باقی 1/3 دوسرے اذکار کر لوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر میں ایسا کرتا ہوں میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا، میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اعمال پر وعدہ، استغفار پر وعدہ ہے۔ کتنی زبردست بات بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا اس حدیث کو بیان فرماتے تھے کہ دیکھو تو آخری 3 صورتیں صبح 3 دفعہ پڑھے، آخری 3 صورتیں شام 3 دفعہ پڑھے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ والناس ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہر مسلمان کو یاد ہیں، آسان ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں۔ یہ 3 صورتیں صبح 3 دفعہ، یہ 3 صورتیں شام 3 دفعہ پڑھ لو تو اللہ کے نبی نے فرمایا تکفیک من کل شیء،
تیرے لیے ہر چیز میں کافی ہے، یعنی اللہ ہر شر سے تیری حفاظت کروائیں گے۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، نمازوں کی فضا بنے، قرآن کی فضا بنے، ذکر کی فضا بنے، دعاؤں کی فضا بنے۔ ہر مسلمان کس سے مانگے؟ کس سے مانگے؟ صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، سارے شر سے حفاظت، فتنوں سے حفاظت، مصیبتوں سے حفاظت، پریشانیوں سے حفاظت۔ کب کہ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ ایک صحابی آئے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس، یہ تمہارے گھر کو آگ لگ رہی، انہیں تو نہیں لگ سکتی۔ انہوں نے کہا میں نے خود دیکھا وہ آگ لگی ہوئی کہ لگی ہوگی، میرے گھر کو نہیں لگ سکتی۔ تیسرا کہا جی آگ لگی ہے وہاں کہ لگی ہوگی، میرے گھر کو نہیں لگ سکتی۔ اب کیا ہوا؟ سارے گھروں کو آگ لگی، ان کے گھر کو آگ نہ لگی۔ کیوں؟ کہ میں نے اللہ کے نبی سے دعا سنی ہے، میں نے وہ دعا پڑھی ہے، اور اللہ کے نبی نماز میں دعا پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت کرے، مصیبت سے بچائے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ یہ دعا ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر صاحب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑتے ہو وہ کتنی اہم ہوگی۔ اور آگے فرمایا نہ کبھی صبح چھوڑتے تھے نہ کبھی شام چھوڑتے تھے۔ ہمارے لیے کتنی اہم ہے، ضروری ہے۔ کون سی؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتک أن أغتال من تحتی۔ یہ دعا اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ یہ مسئلوں کا حل ہے۔ اب ایک آدمی پریشان ہے، کیوں؟ کہ تنخواہ تھوڑی ہے۔ اللہ کے بندے جتنی تیری تنخواہ ہے اس سے 10 گنا بڑھ جائے، اگر تیرے اعمال اچھے نہیں ہیں تیری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اگر اسی تنخواہ میں تو اللہ کو راضی کر، اپنے اعمال کو اچھا بنا، اپنی نماز کا اہتمام کر، ان دعاؤں کا اہتمام کر، اللہ تجھے تیری زندگی آسان کر دے گا۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ جب اعمال میں کمی ہوگی تو پریشانی آئیں گی، جب اللہ ناراض ہوگا تو مصیبتیں آئیں گی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو بھی فساد ہے خشکی میں تری میں وہ انسانوں کی بدعمالی کی وجہ سے۔ جتنی قوموں کو اللہ نے پکڑا، جتنی قوموں پر عذاب آیا، اس کی ایک ہی وجہ بتائی اللہ نے، وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ایک صحابی آئے، عرض کے حضور مجھے رات بچھو نے ڈس لیا، فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکتا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، دعا بتائی۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے، بڑے پریشان لگ رہے ہو کہ حضور بڑی پریشانی ہے اور قرضے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں اور تمہارے قرضے ادا ہو جائیں، کہ حضور بتلائیں۔ فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہو گئی، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے۔ یہ خیر بھائی ہے بھائی، یہ مسئلوں کا حل ہے، یہ عوام کے مسائل کا حل، یہ حکمرانوں کے مسائل کا حل، یہ مالداروں کے غریبوں کے مسائل کا حل، کہ رجوع کرو اللہ کی طرف۔ حکومتوں سے مطالبہ کرنا کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کرے، جہالت ہے۔ حکومتوں کا دعویٰ کرنا کہ ہم حکومت میں آ کر ملک سے سردی ختم کر دیں گے، جہالت ہے۔ کیوں؟ کہ یہ تو اللہ کا نظام ہے، گرمی سردی کا نظام اللہ کا نظام۔ حکومت کا دعویٰ کرنا ہم حکومت میں آ کر دن کو لمبا کر دیں گے، ہم رات کو چھوٹا کر دیں گے، یہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا، کوئی حکومتوں سے مطالبہ نہیں کرتا، کیونکہ سب مانتے ہیں اللہ کا نظام ہے۔ اسی
طرح حالات کا بنانا یہ اللہ کا نظام ہے، حالات کا بگاڑنا یہ اللہ کا نظام ہے، امن قائم کرنا یہ اللہ کا نظام ہے، فساد برپا ہو جائے یہ بھی اللہ کے ارادے سے ہے۔ رجوع اللہ کی طرف کرو، حکومتوں کی طرف نہیں، مالداروں کی طرف نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اپنے اعمال کو اچھا بنانا یہ حل ہے، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، معاف کرنا سیکھو بھائی، یہ گھر گھر جنت بنے گا، یہ گھر گھر جنت بنے گا، یہ گھروں میں محبتیں ہوں گی۔ کب جب اخلاق اچھے ہوں گے، برادری یہ رشتہ داروں میں محبتیں، یہ نفرتیں کیسے ختم ہوں گی؟ ایک صحابی آئے، عرض کے حضور میرا غلام ہے، غلام نوکر نہیں، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ خاموش رہے۔ عرض کے حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دوں۔ کیسے خوبصورت اخلاق سکھائے۔ ایک صحابی آئے، عرض کے حضور مجھے نصیحت فرمائیں، مجھے نصیحت فرمائیں۔ اب ہر ایک سمجھے کہ وہ نصیحت میرے لیے۔ آپ نے چھوٹی سی بات فرمائی، کیا؟ اپنے غصے پہ قابو پاؤ۔ عرض کے حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ۔ عرض کے حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ۔ فردد مرارا فقال لا تغضب، بار بار عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت، ہر بار یہی فرمایا کہ غصے پہ قابو پاؤ۔ برداشت کرنا سیکھو بھائی، ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ برداشت، صبر۔ فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے۔ کس بات پر؟ غصہ پینے پر۔ کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہ سن سکے۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہو۔ اکڑ کے مت چلنا، ولا تمشي في الارض مرحا، اکڑ کے مت چلنا۔ اکڑ کس بات کی؟ ذرا پاؤں زمین پہ مارو، دیکھو پاؤں ٹوٹتا ہے کہ زمین؟ ہم کمزور ہیں ہم تو، اکڑ کس بات کی؟ ہمیں تو مکھی تنگ کرے، ہمیں تو مچھر تنگ کرے، ہمیں تو چپکلی تنگ کرے بھائی، چپکلی، بھیڑ، چوہا۔ اور رہ بھی نہیں ایک مرتبہ بیت غلام کا رشتہ ویسے ہی ہوتا ہے، ایک آدمی بیت غلام میں گیا تو اندر تھا چوہا، چوہا اس کی شلوار میں گھس گیا، وہ شلوار دور کی بات ہے۔ انسان کمزور ہے، انسان کمزور ہے، ہمیں تو مکھی تنگ کرے، چوہا کرے، مچھر تنگ کرے، توبہ توبہ۔ اکڑ کس بات کی ہے؟ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں۔ ایک بخار آ گئے سارا جوانی کا نشہ اتر گئے، 2 دن کا بخار، یہ خدا نہ خواستہ کمر کا جوڑ ہل گئے، پیشاب بخار میں سر میں کر کوئی ساتھی مجھے ملا جگہ، میں اس کو ملا گلے لگی تو میں نے ایسی مذاق میں نا زور سے دبا دیا، وہ چیخ پڑا، بولے کیا ہوا؟ بیچارے کا آپریشن ہوا تھا تو پخانے کی تھیلی اس کی یہاں اس کے پیٹ میں بندھی ہوئی تھی۔ ہم تو کمزور ہیں، ہم تو بہت کمزور ہیں بھائی۔ جتنا پھل لگے گا شاخ پہ وہ شاخ کیا ہوگی؟ جھکے گی، اور جتنا شاخ پھل سے خالی ہوگی وہ سر اٹھائے گی۔ جتنا آدمی اندر سے بنے گا اس میں کیا آئے گا؟ تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا۔ جتنا اندر سے خالی ہوگا اتنا سر اٹھائے گا۔ ڈھول کی آواز کیوں ہوتی ہے؟ اندر سے خالی ہے۔ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اخلاق، تواضع، عاجزی، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھ، لوگوں کی اچھائیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو بھائی۔ ہر ایک میں اچھائیاں بھی ہیں، ہر ایک میں کمیاں بھی ہیں، اس میں کمی نہیں ہے بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا،
کیوں؟ انہو رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر، اس نے ایسا کیا ویسا کیا. آپ ذرا سا مت پڑا. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی خیر کا، اچھائی کا، نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ کبھی کوئی نیکی کا کام؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور میں نے دیکھا حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. اللہ کے نبی آگے بڑھے اور آپ نے جنازہ پڑھایا اور ان کو دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں سمجھتے ہیں کہ تو جہنمی ہے اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. کیسے خوبصورت اخلاق، لوگوں کے کام آؤ. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ سبحانہ تک اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتے. تلاش کرو کون ضرورت مند ہے، لوگوں کے چہرے پڑھو، لوگوں کی ضرورتوں کا اندازہ لگاؤ. کہنا نہ پڑے، کسی کو آ کے کہنا نہ پڑے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں ہیں اور اعتکاف میں ہیں. اعتکاف بھی اور کہاں مسجد نبی کا. ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاس گئے، وہ نہیں آیا، یہ خود گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ مجھے تم پریشان لگ رہے ہیں. کہا کیسی بات، وہ نہیں آیا کہ میں پریشان ہوں میری بھی مدد کرے. نہیں، انہوں نے اس کے چہرے سے اندازہ لگایا کہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو. انہوں نے کہا واقعی میں پریشان ہوں. آپ صحیح سمجھے، میں بڑا پریشان. کیوں؟ فلاں آدمی کا میرے پر حق ہے. یہ ہے جب ایمان بنتا ہے نا، آدمی کو فکر لگتی ہے کہ میں نے لوگوں کے پیسے دینے، میں کیسے دوں؟ لوگ اس کے پیچھے نہیں پھرتے، وہ پھرتے، اس کو فکر لگی ہوتی ہے میں نے لوگوں کا حق اتارنا ہے. فلاں آدمی کا میرے پر حق ہے. اور اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں، اس لیے پریشان ہوں. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کروں، میں چلوں، میں اس سے جا کے بات کروں. تھوڑی دیر بعد جوتا لیا، مسجد سے نکلے اور چل پڑے. انہوں نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے، آپ بھول گئے اپنا اعتکاف؟ میں بھولا نہیں، مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا، پھر بھی اعتکاف چھوڑ کے نکل آیا. پتہ کیوں نکلا ہوں؟ اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کیا، میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا اور یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے، یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل. ہم 10 سال کا اعتکاف کر سکتے تھے. کیسا خوبصورت دین ہمارا. لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کو نفع پہنچاؤ اور تم لوگوں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تمہارے کام پر کسی پہ ظلم نہ کرنا. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ جانور پر بھی ظلم نہ کرنا. حدیث میں تو خود سے آتے بڑے عجیب. ایک عورت تھی فاحشہ، بد کردار، کتے کو دیکھا پیاسا ہے، کنویں کے پاس کھڑا ہانپ رہا، پیاس سے اپنا دوپٹہ اتارا، جوتا باندھا اور دوپٹے کو کنویں میں لٹکایا اس فاحشہ عورت نے اور کتے کو پانی پلا دیا. اللہ نے فاحشہ عورت کی کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے نفرت فرمائی. ایک نیک عورت تھی، نیک عورت، کس پر ظلم کیا؟ جانور پر، انسان پر نہیں، بلی پر. بلی کو باندھ دیا، اسے چھوڑا نہیں کہ کچھ کھا لے اور کھانے کو کچھ ڈالا نہیں. ایک بلی بھوکی مر گئی. اللہ نے نیک عورت کو جہنم میں ڈال دیا بلی کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے. بلی پر بھی، جانور پر بھی ظلم. ایک حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے چڑیا کو سوا کیا اور پھینک دیا، قیامت کے دن یہ چڑیا اس کو پکڑے گی کہ اللہ پوچھ اس سے جب اس نے مجھے کھانا نہیں تھا تو مجھے سوا کیا. تو جانور پر بھی ظلم. ہمارا کیسا خوبصورت دین. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی شاخیں ہیں جو راستے میں جھکی ہوئی ہیں جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ اپنی سواری سے اترا اور شاخیں کاٹ دی تاکہ گزرنے والوں کو آسانی ہو جائے. اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمائی. اتنا خوبصورت
लोगों के काम आओ, जुल्म ना करो। दो गुनाह हैं जिनकी पकड़ दुनिया में आती है, बहुत जल्दी आती है। एक माँ बाप की नाफरमानी, दूसरा किसी पर जुल्म। एक शख्स दोनों हाथ कटे हुए बाजार से गुजर रहा है और चीखता हुआ जा रहा है, लोगों मुझे देखो और मेरे से इबरत हासिल करो, कभी किसी पर जुल्म ना करना। लोगों मुझे देखो और इबरत हासिल करो, देखो कभी किसी पर जुल्म ना करना। ये कहता हुआ जा रहा है। आदमी आया कि क्या मसला है? उन्होंने कहा मैं बड़ा ताकतवर था, मैंने एक आदमी को देखा मछली शिकार करके ले जा रहा है, वो मुझे मछली बड़ी पसंद आई, बड़ी खूबसूरत मछली, मैंने जाकर उसको पकड़ा कि मछली मुझे दो। उन्होंने कहा भाई ये मेरे बच्चों की रोजी है, ये मेरे बच्चे भूखे हैं, ये मेरे बच्चों की रोजी है, ये मेरे से मत ले। कहा नहीं मछली मुझे पकड़ाओ। उसको 2-3 लगाई, मछली उसे छीनी और घर आया, उसको पकाया, उसे खाया, बड़ा मजा आया। थोड़े दिनों बाद मेरे अंगूठों में दर्द शुरू हुआ, मैं तबीब के पास गया, उसने कहा जहर फैल रहा, ये दोनों अंगूठे काटने पड़ेंगे वरना हाथों में आएगा। हाथ अंगूठे कट गए, फिर वो दर्द हाथों में आया, फिर क्या? उसने कहा ये जहर हाथों में आ गया, ये काटने पड़ेंगे वरना कलाइयों में जाएगा। हाथ कट गए, फिर वो दर्द कलाइयों में आया, मैं फिर तबीब के पास गया, उसने कहा जहर कलाइयों में आ गया, ये हाथ कलाइयां काटनी पड़ेंगी वरना ऊपर तक जाएगा। कलाइयां कट गई, फिर दर्द हुआ, फिर मैं तबीब के पास गया, उसने कहा सही सही बताओ ये कोई बीमारी नहीं लगती, ये किसी की बदुआ लगती है। तुमने क्या किया है? उन्होंने कहा मैंने इस तरह एक मछली वाले से मछली छीनी, उसके बाद ये काम शुरू हुआ। उन्होंने कहा जाओ उसको तलाश कर और उससे माफी मांग वरना तेरा सारा जिस्म गल जाएगा। कहता मैं निकला उसकी तलाश में, मारा मारा फिरता रहा, एक दिन मुझे वो नजर आया, मैं उसके पांव पड़ गया, तेरी मेहरबानी है मुझे माफ कर दे। उन्होंने कहा तू कौन है? उन्होंने कहा तेरे से जिसने मछली छीनी थी पता है? कि हाँ एक ने मछली छीनी, कि मैं हूँ, मैं तेरा मुजरिम हूँ, मैंने तेरे से छीनी थी, मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दे। उसने कहा मुझे गुस्सा तो बहुत, मैंने माफ तो नहीं करना, लेकिन तेरी हालत को देख के मुझे तरस आता है, जन्नत माफ कर। उन्होंने कहा जब मैंने मछली छीनी तूने क्या कहा? कि मैंने ये कहा था ए अल्लाह मैं कमजोर हूँ, तू तो कमजोर नहीं। ये बड़ा ताकतवर बना फिरता है, तू मेरी तरफ से इससे बदला ले। इसलिए क्या फरमाया? मजलूम की बददुआ से बचना, मजलूम की बददुआ से बचना। जब वो कुछ न कर सकेगा तो बददुआ तो देगा, और उसकी और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट कोई नहीं है, वो रुकावट कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला खुद लेना जानते हैं, डरो उन लोगों से जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। हमारा दीन क्या सिखाता है? वो जुल्म न कर। माशरा जन्नत बनेगा, मुल्क का, मोहल्ले का, खानदान का, जहान का सारा माशरा खूबसूरत बनेगा। कब? जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली तालीमात जिंदा होंगी। आपने फरमाया मैं जामिन हूं जन्नत में महल लेकर दूंगा। किसको? किसी से पैसे लेने, वो आगे से इनकार करता है मैंने तो तुम्हारा देना कोई नहीं। अब ये हक पर है, हक का मुतालबा करता है तो झगड़ा होता है, झूठा नहीं है, ये हक पर है, हक का मुतालबा करता है तो झगड़ा होता है। आपने फरमाया जो झगड़ा खत्म करने के लिए अपना हक छोड़ दे, मैं जन्नत के अतराफ में अल्लाह से उसे मारने को। कैसी खूबसूरत बात, झगड़े खत्म हो जाए। आपने फरमाया मैं जन्नत के वस्त में अल्लाह से महल लेकर दूंगा उस आदमी को जो कभी मजाक में भी झूठ ना बोले, जो कभी मजाक में भी झूठ ना बोले। आपने फरमाया, आप मिंबर पे तशरीफ फरमा थे, एक लगी हुई थी और आपने फरमाया मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों में से भी बड़े गुनाह बताऊं। कबीरा गुनाह नहीं, कबीरा गुनाहों में से भी बड़े गुनाह बताऊं। आपने 3 गुनाह गिनवाए और पहला गुनाह गिनवाया अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, एक लगी हुई है। दूसरा गुनाह माँ बाप की नाफरमानी करना, एक लगी हुई। तीसरा गुनाह गिनवाने लगे, आपने टेक छोड़ दी, आप आगे बढ़े और बात में शोर पैदा करने के लिए आपने फरमाया झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देना,
झूठी गवाही देना। साहबी फरमाते हैं आपने इस जुमले को इतना दोहराया कि हम दिल ही दिल में कह रहे थे कि काश अल्लाह के रसूल खामोश हो। एक साहबी आया कि हुजूर मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? फरमाया हो सकता है। मुसलमान बखील हो सकता है? फरमाया हो सकता है। मुसलमान झूठ बोल सकता है? आपने फरमाया ईमान वाला झूठ नहीं बोला करता। ये मेहनत है, झूठ खत्म हो। तीसरी बात फरमाई, मैं जन्नत के सबसे ऊंचे मकाम पर अल्लाह से महल लेकर दूंगा उस आदमी को जिसके अखलाक अच्छे, जिसके अखलाक अच्छे। आपने फरमाया जिस आदमी में नरमी नहीं, उस आदमी में कोई खैर नहीं। जिसमें क्या नहीं? बहुत तकवा, बहुत इखलास, बहुत तहज्जुद, बहुत तिलावत, बहुत कुर्बानी, बहुत मुजाहिदा, लेकिन नरमी नहीं है। आपने फरमाया इसमें कोई खैर नहीं है। अल्लाह भी नरम, इन्नल्लाह रफीकुन, अल्लाह नरम है, युहिब्बुर रिफ्का, नरमी को पसंद फरमाते हैं। अल्लाह के नबी भी नरम, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम, अल्लाह का एहसान हुआ, अल्लाह ने आपको नरम बनाया। अगर आप सख्त होते, तुंदखू होते, वो ये सहाबा जैसे भी आपको छोड़ जाते। अगर आप में सख्ती होती, जिसमें सख्ती होगी वो कितना इखलास वाला हो, कितना तकवे वाला हो, कितनी कुर्बानी वाला हो, लोग नहीं जुड़ेंगे। नरमी अल्लाह को पसंद, माफ करना अल्लाह को पसंद। एक सहाबी नए मुसलमान हुए, देखो हमारी तस्वीर में हम उसूलों पर लड़ पड़ते ना। एक सहाबी नए मुसलमान हुए, अभी उन्हें पता नहीं है बहुत सारी बातें। नमाज पढ़ रहे हैं, किसी को छींक आई, नए मुसलमान है, पता नहीं है। अब नमाज पढ़ते पढ़ते छींकने वाले से कह रहे हैं यरहमुकल्लाह, नमाज में। अब सबकी नजरें इनकी तरफ उठी, ये क्या है, ये नमाज पढ़ रहा है और नमाज में छींकने वाले को जवाब दे रहा है। तो सबकी नजर इनकी तरफ उठी ना, तो क्या कहने लगे, और तुम लोग नमाज पढ़ते पढ़ते कह रहे हैं, और तुम लोगों को क्या मसला है, सारे मुझे घूर घूर के देख रहे हो नमाज में। तो इशारा किया, लोगों ने चुप हो गए, बात समझ में नहीं आई। साहब फरमाते जब नमाज फारिग हुआ, अल्लाह के नबी ने वाह ऐसी खूबसूरत बात फरमाई। अल्लाह के नबी ने ना मुझे मारा, ना मुझे डांटा, ना मुझे बुरा भला कहा, और मुझे समझा दिया नमाज में ऐसे नहीं करते। और एक बहुत खूबसूरत जुमला इस्तेमाल फरमाया, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुअल्लिम ना पहले कभी देखा, ना बाद में कभी देखा। ऐसा सिखाने वाला ना पहले कभी देखा, ना बाद में कभी देखा। एक सहाबी नए मुसलमान हुए, मस्जिद नबी में सहाबा सब मौजूद, अल्लाह के नबी मौजूद, उनको पेशाब आया। अब मस्जिद के कोने में जाके पेशाब कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं था नए मुसलमान। सहाबा भागे उन्हें पकड़ने, नहीं छोड़ दो, करने दो पेशाब, दरमियान में रोकोगे तो बीमारी है। जब पेशाब से बाहर हुए तो अल्लाह के नबी ने उन्हें समझाया कि मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, हम पेशाब नहीं करते, ये तो नमाज अमल की जगह है। और सहाबा से फरमाया जहाँ इसने पेशाब किया है वहाँ पानी बहा हुआ। क्या खूबसूरत जिंदगी सिखाई। ये घर जन्नत बनेंगे, ये माहौल जन्नत बनेगा किससे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक, नबी वाली जिंदगी। ये मेहनत है तबलीग में, अखलाक अच्छे हों, आंखों में हया है। हमारा दीन हया सिखाता है, मर्दों को औरतों को हया वाली जिंदगी, चलने में भी हया हो, लिबास भी हया वाला हो। आपने फरमाया अल्लाह के नबी ने ऐसी औरतें आएंगी जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, इतना बारीक लिबास पहनेंगी कि जिस्म की हैत नजर आए, या इतना चुस्त लिबास पहनेंगी कि जिस्म की हैत नजर आए। आपने फरमाया ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी न सुन सकती। हमारा दीन हया सिखाता है। जब ईमान बनता है भाइयों, फिर अमल भी आते हैं, अखलाक भी आते हैं, हया भी आती है, कमाइयां भी पाकीज़ा होती हैं,
پھر حرام سے بچتا ہے، پھر کسی کا حق نہیں دباتا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ کتنی زبردست بات، میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ لوگ تو تلاش کرتے ہیں ایسا اللہ کا ولی، اس سے جا کے دعا کروائیں۔ اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتلائیں میں مستجاب الدعوات بنوں، میرا سیدھا اللہ سے تعلق ہو جائے، میں اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھنے والا بنوں۔ آپ نے بات تو بہت بڑی لیکن جملہ چھوٹا سا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں گنوائی، فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، اللہ تمہاری ہر دعا قبول کیا۔ کسی کا حق نہ دبا، کسی کا حق نہ دبا۔ حرام، ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہ ہو۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا یا رب یا رب، اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول کروں؟ برکت حلال میں ہے، ایک ایک کو سمجھائیں، دل میں بٹھائیں، یا دنیا کے انسانوں برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں۔ 5,000 حلال کے، 5 لاکھ حرام کے، وہ برکت اس 5,000 میں۔ 2 مرلے کا مکان حلال کا، 2 کنال کا بنگلہ حرام کا، وہ تمہارا سکون جو ہے اس 2 مرلے میں۔ آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت چاہتے۔ آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت چاہتے۔ ایک کہاوت ہے، کہاوت سمجھانے کے لیے کہ فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی تھی، فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی تھی۔ فاختہ حلال ہے لیکن چھوٹی ہے، چیل حرام ہے لیکن بڑی ہے۔ تو شکاری بندوق لے کے پہنچ گیا شکار کرتا ہوا۔ فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا، مارے گا تجھے۔ چیل نے کہا میں حرام ہوں، تو حلال ہے، اس نے تجھے مارنا ہے، تو بھاگ۔ چیل فاختہ نے کہا میری مان، اس نے مجھے نہیں مارنا، تجھے مارنا ہے، جلدی نکل۔ اب ان کی بات چل رہی ہے، اس نے مارا نشانہ رکھ کے چیل کو، اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی۔ فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا۔ آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے۔ آج یہ چکر چل رہا ہے، گوشت میں حلال حرام سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو۔ 1 کلو گوشت بکرے کا، 1 من گوشت گدھے کا، آدمی 1 کلو لے گا، بھائی 1 من لے لو، کہا نہیں حرام ہے گدھے کا۔ تو گوشت میں حلال حرام سمجھ میں آتا ہے، پیسے میں نہیں سمجھ میں آتا، پیسے حرام کی جیب میں ڈالے ہوئے ہیں اور گوشت حلال کا تلاش ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، تبلیغ کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا اور سب سے توبہ کروانا، سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنا، یہ مسلمان کا کام ہے کہ توبہ کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو توبہ کرو سارے کے سارے تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔ توبہ کا معنی ہے لوٹنا۔ اے ایمان والو لوٹ آؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف، اعمال کی طرف، سنت کی طرف، حیا کی طرف، مسجد کی طرف، نبی والی زندگی کی طرف۔ اے وزیروں لوٹ آؤ اللہ کی طرف، اے حکمرانوں لوٹ آؤ اللہ کی طرف، اے مالداروں لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ اللہ بال سفید کر کے سمجھا رہا ہے توبہ کرو، بیماریاں لگا کے سمجھا رہا ہے توبہ کرو، حق بات کان میں ڈال کے سنا رہا ہے سمجھا رہا ہے توبہ کرو، جنازے دکھا کے سمجھا رہا ہے توبہ کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے، درزی کو کپڑے سلنے دیتے، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے۔ اتنوں کا آخری ہفتہ چل رہا ہے انہیں پتہ نہیں، اعلان ہوا مسجد میں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، مغرب میں جنازہ ہے، جنازہ پڑھنے گیا تو وہاں 2 جنازے دیکھے۔ ارے بھائی میں نے صبح اعلان سنا تھا کہ مغرب میں جنازہ ہے، یہ تو 2 جنازے، یہ دوسرا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا دوسرا اسی کا ہے جس نے صبح اعلان کیا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پلا کے تجھ
تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھرا کے تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفا۔ او بھائیو، ہم اپنے کام کو سمجھے، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھے بھائی۔ ہم دکان کے لیے دوڑا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، صبح سے شام دکان، صبح سے شام دفتر، صبح سے شام کاروبار، 40 سال عمر کاروبار، 60 سال عمر کاروبار۔ ارے بھائی، ریل گاڑی جب لاہور سے کراچی چلتی ہے نا، جب حیدرآباد کراس کرتی ہے نا، تو لوگ اپنا سامان باندھنا شروع کر دیتے، اور جب لانڈی پہنچتی ہے تو اس سے اپنا سامان دروازے پر لے آتے، کیونکہ سفر ختم۔ ہم سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے بھائی۔ آپ نے فرمایا اکثر میری امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70، بہت سے 60 سے پہلے فارغ، بہت کم میں 70 سے اوپر، اکثریت 60-70 میں مر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کا اپنا انتقال ہوا اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63۔ ہم سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، کوئی کھانے وال پہنچا ہوا ہے، کوئی روڑی پہنچا ہوا ہے، اور کوئی نواب شاہ پہنچا ہوا ہے، اور جو 50 سے اوپر نکل گیا یہ حیدرآباد سے آگے نکل گیا، اور جو 60 میں پہنچ گیا وہ تو لانڈی پہنچ گیا۔ اب کوئی لانڈی پہنچ کے سیٹوں پہ قبضہ کرے، کتنی بڑی جہالت۔ وہ بھائی پتہ تو کسی کا بھی کوئی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جو 80 سال کا بابا، اس کا پتہ کوئی نہیں، وہ پتہ 20 سال والے کا بھی کوئی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جس کو ڈاکٹر نے جواب دیا اس کا پتہ کوئی نہیں، ڈاکٹر صاحب کا اپنا پتہ کوئی نہیں۔ پنڈی میں ڈاکٹر صاحب نے مریض کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہ بچے گا نہیں، یہ تھوڑے دنوں کا مہمان ہے، مر جائے گا، ایسی بیماری ہے۔ اللہ کی شان، مریض ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر مر گیا، تو اللہ کو پتہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا، 43 سال تقریباً عمر تھی، آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، غمگین۔ طبیب آیا، اس نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا ان کو زہر دیا گیا ہے اور زہر ان پر اثر کر چکا ہے، اس لیے اب ان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہ رہا۔ یہ بات سنی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی اور فرمانے لگے ارے بھائی، جس کو زہر نہیں دیا گیا اس کی زندگی کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اتنا مجمع ماشاءاللہ، اتنے طبقات، اتنے علاقوں سے، ہر قسم کا، یہ اگر یہ مجمع اس تبلیغ کو اپنا کام بنائے اور اس تبلیغ پر اپنی جان کھپائے، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے، محنت کرے، تو یہ مجمع لاکھوں کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یہ سارا مجمع نیت کرے بھائی کہ ہمیں اس تبلیغ کا کام کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، سب سے توبہ کروانی، سب سے کیا کروانی؟ شیطان دشمن ہے، دین سے دور رکھتا ہے، عمل سے دور رکھتا ہے، تبلیغ سے دور رکھتا ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ کی عزت کی قسم کھائی، میں گمراہ کروں گا جب تک جسم میں روح ہے۔ اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ خوش ہوتے ہیں توبہ کرنے والے سے، اور کتنا خوش ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے، جنگل بیابان کا سفر ہے، زیادہ راہ اونٹنی پر رکھا ہوا ہے اور چلا جا رہا اور تھک گیا، درخت کے نیچے لیٹ گیا کہ کچھ آرام کروں، اور اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ کچھ چر لے، کچھ کھا پی لے، میں اپنا آرام کر لوں۔ جب آنکھ کھولی اونٹنی غائب، نہ کھانا نہ پانی نہ سواری، بہت تلاش کیا، اونٹنی کہیں نہ ملی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ مجھے مرنا ہے، یہ جنگل ہے، نہ کھانا نہ پانی نہ سواری نہ منزل کا اتا پتہ۔ اب موت کے انتظار میں لیٹ گیا کہ آئی موت، آئی موت۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اونٹنی سامنے چلی آ رہی، کھانا بھی پانی بھی سواری بھی، بڑا خوش ہو گیا۔ اب کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن خوشی اتنی زیادہ کہ دماغ نے کام چھوڑ دیا، کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ بہت بڑا جملہ ہے، لیکن یہ جان کے نہیں، خوشی میں دماغ نے کام نہیں کیا۔ کتنی خوشی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے، اتنی نہیں اس سے بھی زیادہ اللہ کو بندے کے معافی مانگنے سے سب واپس ہو جائے گا، سب چڑھ جائے گا۔ جو تبلیغ کا کام کرے گا یہ تو ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بنے گا۔ یہ گشتیں، یہ مشورہ، یہ خروج، یہ نقل و حرکت، یہ پھرنا، یہ کیا ہے؟ ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ۔
कष्टों के पीछे कितनों की तौबा, इन सिरों चिल्लों के पीछे, ये साल 7 माह के पीछे कितनों की हिदायत छुपी हुई। इस आदमी मुझे कहने लगा, मौलवी साहब मेरा किसी से झगड़ा चल रहा था, झगड़ा, और उसने मुझे बड़ा तंग किया हुआ था, और मैं फैसला कर चुका था कि मुझे इसे कत्ल करना है, मैं इसे कत्ल करूंगा और अपनी जिंदगी जेल में गुजार लूंगा, लेकिन इसको छोड़ूंगा नहीं। मैंने पक्का तय कर लिया और मैं सोच रहा था कैसे करूं, तो तबलीग वाले मेरे पास आए, मेरे से बातें की, मुझे अच्छी लगी, मुझे मस्जिद में ले गए, मैंने बयान सुना उनका, मुझे अच्छी बातें लगी, मैं सोचे पे गया, मेरी सोच बदली, मैं चिल्ले पे गया, मेरे 3 चिल्ले लग गए और मेरी सारी जिंदगी बदल गई। होने का अल्लाह भला करे इन तबलीग वालों का। अगर ये मेरे पास ना आते तो मैं उसे कत्ल करता और जिंदगी जेल में अपनी दुनिया भी तबाह करता, अपनी आखिरत में तबाह। तबलीग क्या है भाई? मिन्नत, खुशामद, फिरना, नकलो हरकत। भाई तौबा करो, एक ही के पास जाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश थे। आयशा ने देखा कि आप खुश हैं, अर्ज किया अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमाएं। आपने दुआ की, अल्लाह आयशा के गुनाहों को माफ फरमा, अगले पिछले जाहिरी पोशीदा, अल्लाह आयशा की मग़फ़िरत फरमा। आयशा बहुत खुश हुई। आपने फरमाया आयशा अयसुर्रु की दुआई, मेरी दुआ तुम्हें बड़ी पसंद आई। अर्ज़ की जी हाँ हुजूर, आपने मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगी, मैं इसलिए खुश हो रही। आपने फरमाया आयशा अल्लाह की कसम मैं ये दुआ अपनी उम्मत के लिए हर नमाज में मांगू। और तबलीग में क्या कह रहे हो भाई? और नबी के गम को अपना गम बना, और नबी के गम को अपना गम, क्या कपड़ों का गम, क्या जूतों का गम, क्या जहेज का गम, क्या तनख्वाह का गम, क्या मकान के छोटा होने का गम। ओ भाई छोटा हो मकान बड़ा, छूट ही जाना है। 10 रुपए की जूती है 10,000 की, ये मौत में छूट ही जाना। 500 का सूट था या 5 लाख का, ये मौत में उतारा जाएगा, न उतरा तो फेंक चले। असल काम हमारा क्या है? अल्लाह का दीन दुनिया में चमक जाए, अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए। ये जो मजमा इज्तिमा में आता है ना, ये वो तबका है जिसको तबलीग से इनकार नहीं है। ये क्या कहते हैं तबलीग करना है, ये अच्छा काम है, मुझे करना है, लेकिन जरा मैं सेट हो जाऊं, जरा मैं क्या हो जाऊं, मेरे काम सेट हो जाए, मेरे मसले सेट हो जाए, मेरे हालात सेट हो जाए, मेरा कारोबार सेट हो जाए, मेरा घर सेट हो जाए, मेरे बच्चे सेट हो जाए, जरा सेट हो जाऊं, जरा नौकरी मिल जाए, जरा शादी हो जाए, बच्चे बड़े हो जाए, बच्चों की नौकरियां लग जाए, बच्चों की शादियां हो जाए, बच्चों के मकान बन जाए, जरा पोते अपना काम संभाल लें, जरा पोतियों की शादी हो जाए, जरा मैं सेट हो जाऊं, जरा मैं सेट हो जाऊं, 20 साल से सेट हो जाऊं, 30 साल से जरा सेट हो जाऊं। तो फिर क्या होता है? दिलाती के फौत हो गए, गुस्ल हुआ और कफन हुआ और जनाजा हुआ और कब्र में उतारा, और कब्र में उतार करके आवाज आती है इनके कफन की गिरे खोल दो और इनका चेहरा जिबले की तरफ कर दो, और कहते हैं और थोड़ा सीधा करो और थोड़ा इधर करो, फिर कहते हैं हाँ हाँ ये सेट हो गए, इन पर मट्टी डाल दो। सारी जिंदगी क्या कहता रहा मैं सेट हो जाऊं, कहां जाके सेट हुआ? शैतान जब एक आदमी इस माहौल में आ जाता है ना, शैतान ये नहीं कहता ये काम नहीं करना है, कहता करना है, लेकिन अगले साल, अगले महीने, अगले हफ्ते कितने लोग हैं जिनका 20 साल से अगला साल ही नहीं आ रहा है, जिनका 10 साल से अगला हफ्ता नहीं आ रहा है, जिनका 20 महीने से अगला महीना नहीं आ रहा है। हाँ, अकलमंद के लिए इशारा ही काफी भाई। लोहा गर्म में चोट लगाओ, बाहर का माहौल ठंडा कर देगा। ये माहौल किसका है? हाँ हाँ का। आप यहाँ किसी से पूछो मैं 3 चिल्ले लगाऊं के हाँ, चिल्ला लगाऊं के हाँ, साल लगाऊं के हाँ, 7वां लगाऊं के हाँ। आप अपने मकाम पे जाओ, घर वालों से पूछो मैं 3 चिल्ले लगाऊं के ना, रिश्तेदारों से पूछो मैं साल में जाऊं के ना, बच्चों से पूछो मैं जाऊं के ना। भाई बिलाल से मरूम दौड़ते थे ना, तो फरमाया करते थे जो हाँ हाँ के माहौल में हाँ ना करे, वो ना ना के माहौल में हाँ कहाँ से करे। जो हाँ हाँ के माहौल में हाँ ना करे, वो ना ना के माहौल में हाँ कहाँ से। ये मजमा जो यहाँ आया है, ये आया नहीं है, अल्लाह इस मजमे को लाया। जो आया है अल्लाह उसे लाया है, और ये बहुत बड़ी नेमत है। इसकी कदर क्या है? ये जो बात कही जा रही इसको करना है। साथी रायवेल के इज्तिमा से वापस जा रहा था, मैंने कहा भाई 3 दिन इज्तिमा में रहे,
بیانات سنے, باتیں سنی, اب جا کر کیا کرو گے؟ اب جا کر کیا کرو گے؟ کہنے لگا اگلے سال اجتماع پہ پھر آؤں گا. یہ بہت طبقہ اجتماع پہ آئے اور چلے گئے, اجتماع پہ آئے اور چلے گئے. بھائی بات تو سمجھو کیا کہہ رہے ہیں. یہ ساتھی اجتماع پہ رہے, اجتماع پہ نا ماشاء اللہ ایسے وہ پرانا ساتھی. میں نے کہا بھائی آپ کا ماشاء اللہ کہاں سفر ہوا؟ تو میرے تو کوئی سفر نہیں ہوا. میں نے کہا بھائی 4 ماہ کب لگے؟ تو میرے تو نہیں لگے. ارے بھائی چلا تو لگا ہوگا. کہتا نہیں میرا تو چلا بھی نہیں لگا. ارے بھائی سروجے تو لگتے رہتے ہیں. کہتا نہیں میں نے تو سروجہ بھی کبھی نہیں لگایا. میں نے کہا بھائی اجتماع میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہتا 20 سال سے آ رہا ہوں. تو بھائی یہ کوئی میلہ تھوڑا ہے. تو کہتے نا مولویوں کا میلہ ہے. وہ بھائی تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے کام کو پہچانو بھائی, اپنی حیثیت کو پہچانو بھائی, اپنی ذمہ داری کو پہچانو بھائی. ساری دنیا ہماری محنت کا میدان, پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ کے کلمے کو دنیا میں پہنچانا. دین ہوگا تو امن ہوگا, محبتیں ہوں گی, خوشیاں ہوں گی, اور سکون اور اطمینان ہوگا, برکتیں ہوں گی. موت بھی آسان, قبر بھی آسان, پھر ہمیشہ کی جنت, وہاں دودھ کی نہریں, وہاں شہد کی نہریں, وہاں شراب کی نہریں, وہاں پانی کی نہریں, وہاں سونے چاندی کے محلات, وہاں 4 اعلانات ہوں گے. زندہ رہو گے موت نہیں, جوان رہو گے بڑھاپا نہیں, خوش رہو گے کبھی غم نہیں, تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں, وہاں رشتے داروں سے ملاقاتیں, اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں, انبیاء سے ملاقاتیں, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی, اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ, اے جنتیوں, عرض کریں گے لبیک ہم حاضر ہیں. اللہ فرمائیں گے راضی ہو گئے؟ عرض کریں گے اللہ بھی نہ ہو تو کب ہو, تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا. اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں. اللہ وہ کیا ہے؟ چہرے چمک گئے, جہنم سے بچ گئے, اب کیا باقی رہا؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی ولا اسخط علیکم بعدہ ابدا, میں ہمیشہ ہمیشہ کے تم سے راضی ہو گیا, آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہ. او بھائی جانا ہے, جانا ہے. حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے, بدلہ نہیں, کل بدلہ ہوگا, عمل نہیں. آج کر سکتے, کر نہیں رہے, پھر کرنا چاہیں گے, کر نہ سکیں گے. یہ سارا مجمع نیت کر لے بھائی, ہمیں تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنانا ہے انشاءاللہ. اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے انشاءاللہ. اب آئے ہیں ماحول میں, بات سنی ہے, اجتماع سے نکل جانا یہ آسان ہے, واپس گھر جانا اور پھر تو تیار ہو کے آنا یہ بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. جس سے حلوہ نہ چبتا ہو, یہ ہڈی کہاں سے چبائے, جو اجتماع میں آ کر نہ نکلے, یہ واپس جا کے کیسے دوبارہ ہے؟ تو یہ سارا مجمع سے گزارش ہے بھائی, یہ سارا مجمع نیت کرے. اجتماع کی کامیابی کیا ہے کہ جی 10 لاکھ کا مجمع, 5 نہیں, اجتماع کی کامیابی کیا ہے کہ نقد اللہ کے رستے میں جماعتیں نکلیں, یہ پھریں گاؤں گاؤں, بستی بستی, اللہ کے پیغام کو لے کے پھریں, سب سے توبہ کروائیں. تو یہ سارا مجمع نیت کریں گے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے انشاءاللہ. تو بولو ہمت کر کے بھائی, نقد کون دیا؟ نقد, چلا 4 ماہ نقد. کھڑے ہو جائے اپنی جگہ پر بھائی, نقد چلا 4 ماہ. اجتماع سے نکلنا ہے بھائی, اجتماع سے نکلنا ہے. اللہ پر بھروسہ کریں, اللہ پر بھروسہ کریں, اللہ پر بھروسہ کریں. نفس اور شیطان دشمن ہے, نفس اور شیطان دشمن ہے بھائی, نفس اور شیطان دشمن ہے بھائی. نقد چلا 4 ماہ, نقد چلا 4 ماہ. کھڑے ہو جائے, کھڑے ہو جائے, کھڑے ہو جائے بھائی, نقد چلا 4 ماہ. اللہ سب کو قبول فرمائے بھائی, اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے بھائی. اپنی اپنی جماعتیں دکھائیں بھائی. گلاب خان انگورا روڈ سے 4 مہینے کی. ہاں ہندوستان کیا کہہ رہے ہو؟